اس واقعے کے پیش آنے کے بعد میں تو اس وقت فرائیڈے تھا، جمعہ پریز کے بعد کانسٹیچوئنسی میں تھا، تو مجھے وہاں سے اطلاع ملی تو میں شام اسلام آباد آیا اور پھر ایک ٹیلی کانفرنس بھی ہوئی ہماری پی آئی اے اتھارٹیز کے ساتھ، کراچی کے باقی ذمہ داران کے ساتھ، ہماری اپنی منسٹری کے سینئر افسران کے ساتھ، اور فوری طور پہ پرائم منسٹر کی منظوری اور کیبنٹ کی منظوری سے ہم نے اس ایکسیڈنٹ کا ایک بورڈ نوٹیفائی کروایا، امیڈیٹلی اسے انکوائری کا حکم دیا۔ یہ بورڈ ہیڈ بھی کر رہے ہیں ایک سینئر افسر پاکستان ایئر فورس کے، اور 3 افسران اس کے علاوہ بھی ہیں، جس میں 2 ایئر فورس کے افسر ہیں اور ایک ایویشن ڈویژن کا افسر ہے۔ لیکن ٹی او آرز میں اس بورڈ کو ایتھورائز کیا گیا ہے کہ یہ کسی اور کو بھی شامل کر سکتے ہیں جس کی بھی ضرورت محسوس کریں۔ مین وائل یہ طیارہ A320 تھا، ایئر بس تھی، اور اس کے مینوفیکچرر یہ جوائنٹ وینچر تھا فرینچ اور جرمنز کا، اور ایک 11 رکنی ٹیم جس میں ایئر بس کے لوگ بھی تھے، حکومت فرانس کے لوگ بھی تھے، کیونکہ یہ ایئر بس مینوفیکچر فرانس میں ہوئی، اور اسی طرح انجنز جس کمپنی نے انجنز بنائے اس کمپنی کا بھی ریپرزینٹیٹو موجود تھا۔ تو یہ 11 رکنی ٹیم 26 تاریخ کو یہ بھی کراچی پہنچ گئی، اور اس ٹیم نے بھی اپنی انکوائری شروع کر دی۔ میں نے خود جہاز کا جلا ہوا لوگ، انہیں بھی میں ملا جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں، سروائیور سے بھی ملاقات ہوئی، ہاسپٹل بھی میں نے انہیں وزٹ کیا۔ اسی طرح جہاں جہاز گرا، جس آبادی پہ گرا، تقریباً 12 سے 15 گھر برے طریقے سے ڈیمیج ہوئے۔ ان کی اپر سٹوری، اگر کچھ ڈبل سٹوری مکان تھا تو تقریباً دوسری سٹوری مکمل طور پہ تباہ ہوئی، اگر کوئی ٹرپل سٹوری تھا تو 2 سٹوریز تباہ ہوئی، کیونکہ جہاز کے انجنز اور جہاز کے ونگ بلڈنگ کے اوپر آئے، اور جہاز کی باڈی مین اس نے پائلٹ نے کوشش کی کہ وہ باڈی گلی میں آئی، لیکن اس کے ونگز اور اس کے انجن 2nd سٹوری یا 3rd سٹوری پہ آئے، تو گھر بھی ڈیمیج ہوئے، اور ان کی املاک، گھر کے مال اسباب بھی، اور ان کی موٹر وہیکلز بھی، کاریں کئی پورچ میں کھڑی تھیں، کئی گلی میں کھڑی تھیں، وہ بھی برے طریقے سے تباہ و برباد ہوئیں، جلی۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے خود بھی دیکھی۔ امیڈیٹلی ہمارے جانے سے بھی پہلے، سی او پی آئی اے کے جانے سے بھی پہلے، کور کمانڈر کراچی، سدرن کمانڈ کے جو ہیڈ ہیں رینجرز کے، وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے لوگ، والنٹیئرز، بہت سارے لوگ ریسکیو کے لیے پہنچے، اور میں نے تو ویڈیو دیکھی کہ جذبہ سولینز کا قابل دید نہیں تھا۔ والنٹیئر جس کو بھی بچایا جا سکے، وہ بچنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، لیکن لوگوں نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ 51 باڈیز ڈی این اے کے بعد آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہیں۔ 51 باڈیز ان کے لواحقین کو ہینڈ اوور کی جا چکی ہیں،
اور ریمیننگ باڈیز مختلف مارکیٹس میں موجود ہیں، اور ڈی این اے ٹیسٹ جو کہ لازمی ہے وہ انڈر پروسیس ہے. اور اس وقت لواحقین کا، متاثرین کا مین کنسرن بھی یہی ہے کہ جلد از جلد ہمارے پیاروں کی میتیں ہمیں مل سکیں. سوشل میڈیا میں بھی ٹرینڈ جو چل رہا ہے وہ بھی یہی ہے، میڈیا میں بھی یہی ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، لیکن اس ٹیسٹ پہ جو منیمم ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ تو لگنا ہے. تو لیکن ہماری کوشش ہے، سندھ کی ہیلتھ اتھارٹیز بھی اس میں کام کر رہی ہیں، پنجاب سے بھی ہم نے اپنے کچھ ایکسپرٹس بھجوائے ہیں، اور این ڈی ایم اے کی بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ڈیڈ باڈیز ان کے لواحقین کے حوالے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انیشلی 5 لاکھ کمپنسیشن جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور کمپنسیٹ تو جانے والے کو کسی طریقے سے کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ جانے والے کو بھی کمپنسیٹ کرے اور اس کے لواحقین کو بھی کمپنسیٹ کرے، لیکن حکومت کی طرف سے ساتھ ہی ساتھ 10 لاکھ روپے کی کمپنسیشن. تو باقی کمپنسیشن انڈر پروسیس ہے جو کہ انشورنس کمپنی کی طرف سے دی جائے گی. لیکن اس میں جو مین کنسرن حادثہ کیوں ہوا، کیسے ہوا اور اس کے ذمہ دار کیوں ہیں، یہ اس پوری قوم کا کنسرن ہے. یہ آپ کا بھی کنسرن ہے، میرا بھی کنسرن ہے. یہ صرف ان کے لواحقین کا کنسرن نہیں ہے، بحیثیت ایک ذمہ دار ہم سب کا کنسرن ہے. اور یہ بتاتے ہوئے افسوس ہوتا ہے اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میں ابھی ریکارڈ آنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد 10 ایسے حادثات ہوئے ہیں، 10 میں پی آئی اے کے ایئر کرافٹ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اور 2 ریسنٹ پاس میں ایک بوجا ایئر اور ایک ایئر بلیو کا جہاز 2 کریش ہوئے. تو رپورٹس بر وقت نہیں آتی، یہ ایک سب سے مین کنسرن. ابھی پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس پہ پوری بریفنگ، پوری پریزنٹیشن اور کھل کے اس پہ 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ لی، بریفنگ بھی لی اور ہدایات بھی دیں، اور رنج و غم، غصے کا اظہار ہم پہ بھی کیا، برہم بھی ہوئے، اور پوری قوم سے اور خاص کر لواحقین سے انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا. اور انہوں نے کہا یار آج تک یہ کیوں نہیں ہوا کہ بر وقت رپورٹ آئے، بر وقت اور منیمم وقت میں. تو ہمارا یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارے دور میں ہوا ہے، ہم پچھلے واقعات، کوشش میری ہوگی بحیثیت منسٹر ایوییشن کے تمام واقعات جتنے بھی ہوئے ہیں، ایک شارٹ بریف اس کا کمنگ اسمبلی سیشن پارلیمنٹ کے سامنے، عوام کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہم تمام 12 واقعات قوم کے سامنے رکھیں گے. اور 22 تاریخ کا یہ واقعہ ہے، اور منیمم ٹائم پروویژنل انویسٹیگیشن رپورٹ 22 جون 2020 کو انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ میں اور عوام کے سامنے رکھ دی جائے گی. یہ پروویژنل رپورٹ ہوگی اور یہ بالکل فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہوگی، نہ کسی کو بچانے کی نہ کسی کو پھنسانے کی. اس میں کوئی کنفیوژن ہونی ہی نہیں چاہیے، کوئی رائے ہونی ہی نہیں چاہیے، کوئی اس پہ تبصرہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم سب نے مرنا ہے، اس خدا کے آگے حاضر ہونا ہے. اور یہ کم از کم میں نہیں برداشت کر سکتا کہ یہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو یا کسی کو کوئی ریلیف دیا جائے، یہ نہیں ہوگا. یہ میں قوم کے ساتھ کمٹ کرتا ہوں، اور یہ کمٹمنٹ عمران خان کی بھی ہے اور یہ کمٹمنٹ میری بھی ہے کہ کم سے کم وقت اور فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن اور ساری معلومات قوم کے سامنے رکھنا، یہ ہماری اہم ذمہ داری ہے. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں کی املاک، جیسے میں نے ذکر کیا 2nd سٹوری 3rd سٹوری یا گراؤنڈ سٹوری بھی کئی گھروں کی میں خود دیکھ کے آیا ہوں تباہ ہوئی ہے،
ایک تو وہاں کی جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں وہ بھی اس کا سروے کر رہی ہیں، اور کاؤنٹر سروے ہمارا اپنا سی اے اسٹاف بھی کرے گا، اور ان کی املاک، ان کے گھر، ان کی گاڑیاں، یہ چاہے باقی جہاز یا جہاز میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ایگریڈ فیملیز، وہ تو انشورنس ہے اس کمپنی کی، وہ تو انشورنس کمپنی کرے گی، لیکن اس میں سول ایویشن اتھارٹی کو کرنا پڑا کمپنسیٹ، یا حکومت پاکستان کو کمپنسیٹ کرنا پڑا انشاءاللہ تعالی۔ جو ان فیملیز کے نقصانات ہوئے ہیں انہیں فلی کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ مختصراً میری اسٹیٹمنٹ تھی، اگر اس پہ کسی دوست کا کوئی سوال ہو۔ یہ آپ یہ بڑا اس وقت کے اثر ضرورت ہے، کیونکہ قوم کو اعتماد میں دینا اور یہ آگے مستقبل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ شفاف جو ہے نا وہ اسکیم والی ہو۔ جیسے سندھ حکومت نے اس آپ کی کمیٹی کو مسترد کر دیا ہے، اور ساتھ ہی کپتان کے جو والد ہیں انہوں نے بھی خاص طور پہ گورنر صاحب سے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پی آئی اے کی اگر یہ انکوائری کر رہے ہیں پی آئی اے کی طرف سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ سارے کے معاملات ہیں تو اس لیے اس انکوائری کو درست کرنا نہیں ہوا۔ اس سے آپ کا کیا؟ لیکن جو پی آئی اے کا پائلٹ ہے ہمارا بھائی تھا، قابل احترام تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے والدین، اس کی فیملی کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرے اور صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنے ان بھائی کو، ان بزرگوں کو، ان کے بچوں کو یقین دلاتا ہوں، پی آئی اے نہیں، میں یقین دلا رہا ہوں، عمران خان یقین دلا رہا ہے، میں اس کے بھی آپ پہ بھی یقین دلا رہا ہوں کہ بالکل فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی۔ کسی کا اس پہ کوئی انفلوئنس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسے سوچنا ہی چھوڑ دیں۔ اور جہاں تک سندھ گورنمنٹ کا تعلق ہے، بدقسمتی سے دیکھیں نا، ہر ایشو کو پولیٹیسائز کرنا، اگر کوئی بیماری ہے تو اسے پولیٹیسائز کرنا، اگر کوئی حادثہ ہے تو اسے پولیٹیسائز کرنا۔ تو میں تو پوچھنا چاہتا ہوں 2010 میں بھی ان کے دور میں بھی ایک حادثہ ہوا تھا، اسے تو کسی نے پولیٹیسائز نہیں کیا تھا۔ کیا وہ اس انکوائری کی رپورٹ سبمٹ کر سکے جو آج اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا وہ ذمہ داروں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے؟ ہم تو یہاں تک جا رہے ہیں کہ جو ریسنٹ اکرنس ہے، جو حال ہی میں واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے، اس کی تو ڈائریکٹلی ذمہ داری ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری لے رہا ہوں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے کہ جتنی انکوائریز ہوئی ہیں، جتنے حادثات ہوئے ہیں، ان کی رپورٹس اگر پچھلی گورنمنٹس نے پبلک نہیں کی تو ہم کریں گے۔ ان رپورٹس پہ اگر پچھلی حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا، ذمہ داروں کے خلاف ایکشن کوئی نہیں لیا تو ہم لیں گے۔ ہم تو یہاں تک جا رہے ہیں، تو کم از کم کسی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی انڈیویجول کو، اور یہ بھی میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں خود گو ایویشن منسٹر ہوں، لیکن میں بھی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں۔ آپ گو میڈیا کے ساتھ تعلق ہے، آپ کے پاس بھی وہ ایکسپرٹیز ایویشن کے حوالے سے نہیں ہوگی، تو اس پہ کم سے کم تبصرہ کیا جائے اور اعتماد کیا جائے اپنے اس کریڈیبل ادارے پہ، اس انویسٹیگیشن بورڈ پہ اعتماد کیا جائے اور انتظار کیا جائے اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ آنے تک۔ تو اسے مزید اس پہ تبصرہ بھی نہ ہو، اس پہ ڈسکشن بھی نہ ہو، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ذمہ دار ٹھہرے گا وہ منطقی انجام تک پہنچے گا۔ بہت سی باتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ لاہور میں جو انجینئرنگ اسٹاف ہے، گراؤنڈ اسٹاف نے اس جہاز کے بارے میں مختلف بات کی ڈیمانڈ کی تھی اور لیٹر لکھے تھے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ اس جہاز میں کوئی پارٹس کی کمی تھی جو فراہم نہیں کیے گئے؟ دوسری میرا سوال یہ ہے کہ جہاز کا فرسٹ ٹائم پہلے لینڈنگ کر گیا تھا اور رن وے پہ اس کے انجنوں کے نشانات ہیں، تو پھر اس کو کیوں کہا گیا یا اس نے پروجیکٹ میں کیوں ٹیک آف دوبارہ کر دیا؟ دیکھیں جی، جہاں تک آپ کی پہلی بات کا تعلق ہے، ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے، ریکارڈڈ ہے اور اویلیبل ہے۔ اگر کوئی جہاز میں ٹیکنیکل فالٹ تھا تو وہ بھی ریکارڈڈ ہوگا۔ اگر وہ جو بھی ٹیکنیکل شکایت تھی یقیناً
اس چیز کو ٹھیک کرنے کے بعد ریکارڈ میں یہ ہوگا کہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ موجود ہوگا. یہ ساری چیزیں جو انویسٹیگیٹر آئے ہیں انہوں نے یہ ساری چیزیں انویسٹیگیٹ کرنی ہے, انکوائری کرنی ہے, اور یہ سارے ہر چیز ریکارڈڈ ہے, یہ لاگ بکس ریکارڈڈ ہے. اور امیڈیٹلی انکوائری بورڈ نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں بھی لے لی. اور یہ کوشچن $1 ملین کوشچن ہے کہ جہاز ایک بار لینڈنگ کر گیا اور 3 بار اس نے ٹچ کیا, پھر کیوں اٹھایا گیا؟ اس چیز کی بھی انکوائری ہو رہی ہے نا. یہی تو اصل بات ہے کہ یہ غلطی کس کی تھی. کیا وہ اجازت کے ساتھ اس نے لینڈنگ کی یا وداؤٹ پرمیشن اس نے لینڈنگ کی؟ اگر اس نے لینڈنگ کی, کیا کسی نے اسے اٹھانے کا کہا یا اس نے خود جہاز کو اٹھایا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں, وائس ریکارڈ اور ڈیٹا ریکارڈ دونوں جہاز کے کاکپٹس میں جہاز کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور دونوں اکوپمنٹ دونوں باکسز مل چکے ہیں. ایک تو ابھی ملا ہے بعد دوپہر, ایک اس سے پہلے مل چکے. یہ فرینچ اتھارٹیز اسے فرانس لے کے جائیں گی, وہ ڈی کوڈ کریں گی. اس میں جو ان کی کنورسیشن ہے, جو ڈیٹا کنورسیشن ہے وہ بھی, اور جو وائس کنورسیشن ہے وہ بھی, دونوں اس کی رپورٹ فرینچ اتھارٹیز دیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر چیز سامنے آ جائے گی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. جی سر. آپ کے جو ہمیں بھی کانفیڈینس ہے, آپ ایک بات بتائیں, کیا آپ اشرف مدد کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, جب ابھی پرویش گپتا نے کہا کہ جہاز لینڈ کیا پھر اتارا, اس سے پہلے سول ایویشن جو آپ نے مسائل کا دارا ہے وہ کہتا تھا کہ لینڈنگ ہی نہیں. اس سے آپ کی کیا رائے ہے, اور آپ کیا, میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں لیکن انویسٹیگیشن وہی بات تو میں آپ کو ڈر کرتا ہوں. رانا صاحب, یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ٹیکنیکل کوشچنز ہیں کہ جہاز اٹھا کیوں اور جہاز لینڈ کیوں ہوا, کسی کے کہنے پہ لینڈ ہوا یا کسی کے کہنے پہ اٹھا. یہ تو دیکھیں نا, یہ وائس بھی اور ڈیٹا بھی ریکارڈڈ ہوگا اور یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ کسی کے کہنے پہ لینڈ ہوا, کسی کے کہنے پہ جہاز کو دوبارہ اٹھایا گیا. تو یہ تو انکوائری رپورٹ کے بعد یہ چیزیں آئیں گی, اور اس پہ کوئی ایک دیانتدارانہ رائے ہے, سجیشن ہے اور ریکویسٹ ہے کہ اس پہ بھی 4 ٹائم تبصرے. میں بہت ساری معلومات مجھے بھی ہیں لیکن میں اس پہ بات نہیں کر سکتا ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے. بہت ساری چیزیں میں نے خود وزٹ کی ہیں, میں نے بہت سارے لوگوں کو وزٹ کیا ہے, بہت سارے ایکسپرٹس کو ملا ہوں, بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا ہے, بہت ساری چیزوں سے معلومات کی آگاہی مجھے بھی حاصل ہوئی ہے. میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں اس پہ کوئی اظہار نہیں کر رہا, اپنی کوئی رائے نہیں دے رہا کہ میرا ایکسپرٹ اوپینین نہیں ہو سکتا. جو ایکسپرٹس ہیں, جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, جو انکوائری کر رہے ہیں, ان کا جو اوپینین ہوگا, ان کی جو فائنڈنگ ہوگی وہ ایکسپرٹ ہوگی, وہ کریڈیبل ہوگی, اور ہمارا اس پہ عمل کرنا مقصد ہوگا. تو باقی میں اپنے اداروں کی, میں کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا, ان کی کارکردگی سے میں مطمئن ہوں. اکثر صاحب ڈاؤن سر یہ بتائیے کہ 2017 سے ڈسٹرکٹ کولیبریشن کو فائنل نہیں ہو پائی, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر 2, یہ جو بلکیشور جاتی کا جہاز تھا, یہ ٹاور پلان کروا رہا تھا یا ایئر ٹریفک کنٹرول کروا رہا تھا؟ یہ چیز ذرا سے مقبول تھا تو بول رہا. اچھا, یہ اصغر صاحب یقیناً آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ لی اور ایک پریزنٹیشن تھی, اس میں ایک اصولی فیصلہ ہوا کہ سول ایویشن اتھارٹی کو بائیفرکیٹ کیا جائے, سیگریگیٹ کیا جائے. اس کے 2 فنکشنز ہیں, ایک ریگولیٹری فنکشن ہے اور ایک کمرشل فنکشن ہے. ان دونوں فنکشنز کو علیحدہ کیا جائے. تو یہ دونوں فنکشنز انڈر پروسیس ہیں. یہ کمیٹی ایک بنی ہے ہیڈڈ بائی ڈاکٹر عشرت, جن کی ایکسپرٹیز ہیں ریفارمز کے بارے میں. تو 30 جون اس پہ اب انہوں نے لاسٹ ڈیڈ لائن دی ہے. 30 جون تک انشاءاللہ تعالی اس کی سیگریگیشن ہو جائے گی, اور ایک انڈیپینڈنٹ دونوں کے اے ڈی جی
دونوں کے انڈیپینڈنٹ اے ڈی جی بھی ہوں گے اور انڈیپینڈنٹ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی بھی ہوگا انشاءاللہ آفٹر 30 جون. صاحب میں صحیح کہا کہ میرا سوال یہ ٹیکنیکل سوال ہے اور یہ فرسٹ ٹائم آپ کی طرف سے ریز ہوا ہے. یقیناً اس اسپیکٹ کو بھی انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ دیکھ رہی ہوگی. میرے علم اس کے بارے میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو تحقیقات ہونے سے پہلے بات کا ملبہ کیوں پایا گیا, کس کے کہنے پر پایا گیا, اور دوسرا جو آپ نے تحقیقاتوں کی کمیٹی بنائی ہے اس میں پاریا یا فائنل انسٹیٹیوشن میں سے کوئی شخص یا ان کو ڈالا گیا جس میں جیک یا ایکسپیرینس رکھتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا معاملہ دبایا جا رہا ہے اور صرف فائنل کو شروعات کرانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, یہ میں کوشچن لے لوں گا آپ سے لے لوں گا ذرا. میں ان کا کوشچن ذرا دونوں سخت کوشچن ہیں. تو اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی ملبہ پہلے نہیں اٹھایا گیا اور امیڈیٹلی لا انفورسمنٹ, آرمی کے لوگ, رینجرز کے لوگ اور میں خود وہاں پہنچا. سیکنڈ ڈے پہنچا نا, فرائیڈے کا واقعہ تھا بعد نماز جمعے کا, تو میں مارننگ سیٹرڈے پہنچا. اس وقت تک کوئی ملبہ اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی. فرینچ اتھارٹیز کے آنے کے بعد, انویسٹیگیٹنگ بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہونے کے بعد, اب وہاں سے ملبہ ان کی کسٹڈی میں اٹھا کے شاہین ایئر لائن کے ایک ہینگر پہ اسے پھر ری فیبریکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اسے کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بعد اس پہ باقی انویسٹیگیشنز ہوں گی. تو یہ خبر, اس سے میں اتفاق نہیں کرتا اور اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ ملبہ بغیر کسی کی اجازت سے. اور یہ میرے بھائی نہیں ہو سکتا کہ اس میں ایئر ہوسٹس بیچاری بھی شہید ہوئی ہیں. ایک نمائندہ ایئر ہوسٹس کا بھی ہونا چاہیے, اس میں ایک نمائندہ پائلٹس کا بھی ہونا چاہیے, اس میں ایک نمائندہ ٹیکنیشینز کا بھی ہونا چاہیے. تو یہ باقاعدہ گورنمنٹ کی اپروول سے, کیبنٹ کی اپروول سے, جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہیں, ریلیونٹ لوگ, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ, ہائیلی کریڈیبل لوگوں پہ مشتمل ایک بورڈ ہے. اس پہ کسی کی خواہش کہ اسے شامل نہیں کیا جا سکتا. اور اس بورڈ کو ایتھورائز بھی کیا گیا کہ وہ کسی سے بھی, مثلا انہوں نے ابھی ایک ڈاکٹر کے بارے میں کہا کہ ہمیں کچھ ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, سائیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے. کس کے لیے ضرورت؟ میرے لیے خود یہ نیا کوشچن تھا کہ وہ کوشچن اس کی فیملی, پائلٹ کی فیملی, پائلٹ کے بچے, پائلٹس کے دوست, کہ وہ کس کیفیت میں تھے گزشتہ 24 گھنٹوں سے. تو یہ بڑا مائنیوٹلی اور تمام اینگل سے اسے دیکھا جا رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس پہ پختہ یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوگی. جی سر. ایک یہ بتائیے گا کہ سیارے کے حادثے کے بعد اندرونی ملک پروازوں کا شیڈول بحال ہونے کا امکان ختم ہو گیا ہے کیا؟ انٹرنیشنل جو پروازیں جو پاکستان سے باہر پاکستانی بیٹھے دیگر ممالک میں یورپ امریکہ ہے, وہ پاکستانی ہوتے ہوئے وہ امداد کے لیے اپیلیں کر رہے ہیں, کیا اس حادثے کے بعد ان کی امداد بدل بند ہو گئی ہے؟ دیکھیں جی, نہ تو ڈومیسٹک آپریشن بند ہوئے اور نہ ہوگا. اس کی منظوری بڑی ڈسکشن کے بعد این سی او سی میں کئی میٹنگز ہوئیں. این سی سی جس میں 6 اکائیوں کے چیف ایگزیکٹو موجود ہوتے ہیں, پرائم منسٹر جسے چیئر کرتے ہیں, تو بڑی غور و خوض کے بعد, بڑی ڈسکشن کے بعد اس کی اجازت پارشل لمیٹڈ فلائٹس. لیکن سوچ اب یہ ہے کہ اگر 10% فلائٹس چلائی گئی ہیں ڈومیسٹک, تو اب انہیں بڑھایا جائے, 20 کیا جائے یا 30 کیا جائے. تو یہ 31 تک ہے. تو اس میں یقیناً آج کل میں پھر میٹنگ ہونی ہے, پھر فیصلہ ہونا ہے. اور باہر جانے والی فلائٹس اب بھی اجازت ہے اس پہ. اب فلائٹ جا رہی ہیں, سے کہ صبح ناروے کی فلائٹ جا رہی ہے, پی آئی اے کی, اسکینڈونیویا کی فلائٹ جا رہی ہے. آنے والی فلائٹس
اس پہ کنسرن زیادہ صوبوں کے ہیں، ہماری ہیلتھ اتھارٹیز کے ہیں، ہیلتھ ایکسپرٹس کے ہیں کہ جتنی فلائٹ سے باہر سے اسٹینڈرڈ پاکستانیز آتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک فلائٹ دبئی سے آئی، اسٹینڈرڈ پاکستانیز تھے، ورکر تھے جنہیں لے آف کیا گیا، تو 245 کی فلائٹ میں سے 110 لوگ پازیٹیو نکلے. تو وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک تو ہماری کیپیسٹی، ٹیسٹنگ کیپیسٹی، کوارنٹائن کیپیسٹی اور ہاسپٹل کی کیپیسٹی، ساری چیزیں انہیں دیکھ کے تو اس کے مطابق، لیکن پابندی نہیں ہے، اس میں بھی سوچ بچار ہے کہ انٹرنیشنل آپریشنز بھی شروع کیے جائیں. Hello, sir. Sorry for there have been roughly like 4 fatal crashes in the past 10 years in South. میں یہ سمجھ نہیں سکوں گا انگلش میں. I don't understand what is said. I don't understand English. You cannot say. So they have been... Can you write your question? I will give you an answer in writing. Okay. So there have been like 4 fatal crashes in Pakistan in the last 10 years. And in the past 2 years, 2 states give us the runway in Egypt and Balochistan. So like, it's a very poor track record for Canada and Pakistan. So could you give me like the reason for that? Why do Pakistani airlines have such bad record? Is it a question of rules not being enforced, or safety of the pilots, and who is doing that? My relevant officer reply this one. Your question is about rather questionable track record of crashes. It's not that. Our civil aviation rules and all the SOPs, they are in line with the national best practices. We have the National Aviation Policy, which comprehensively covers the induction of aircraft, their age, their maintenance requirements, and everything. It's just a matter of bad luck that actually happened. Our engineering staff in every airline, they are qualified, they are trained, they are experienced. So they are handling everything very well. It's just a bad happening that we lost 2 aircraft in 4 years. This is just a matter of bad luck. Thank you. Ji? The same security after you. سر یہ جب بھی اکثر ہوتا ہے کہ ورلڈ میں جب جہاز کے پہیے نہیں کھلتے یا لینڈنگ گیئر نہیں کھلتا تو وہ دعوت اس کو بولتا ہے کہ آپ ایک 2 لیول پہ آ کے چیک کرائیں. وہ جو ویزیبلی اس کو چیک کرتے ہیں کہ پہیے کھلے کہ نہیں کھلے، پھر دوبارہ جہاز ہوا میں جا کے فیول اپنا دیکھتا ہے، اس کے بعد گیلی لینڈنگ کے لیے آتا ہے. تو یہ جو جاری انجنوں کا کیس کا ان میں بھی کوئی کام ہو رہا ہے یا جو ذاتی طور پہ بھرتیاں ہوئی ہیں ان چیزوں کے بارے میں بھی کوئی انکوائری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ دیکھیں جو پہلا کوشچن ہے نا آپ کا پارٹ جو کہ وہ ٹیکنیکل نوعیت کا ہے. دیکھیں اس میں ایز اے لے مین اتنا میں بھی جانتا ہوں اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ اگر پہیے نہیں کھل رہے تو کرش لینڈنگ کے لیے ریکویسٹ کرے گا پائلٹ کے بھائی میرے لینڈنگ گیئرز کام نہیں کر رہے، میرے پہیے نہیں کھل رہے، تو اب میں نے کیا کرنا ہے یا کرش لینڈنگ کرنی ہے. اس کے لیے رن وے پہ فومز اور مختلف چیزیں وہ ایک ایس او پی موجود ہے اور اسے پھر ایئرپورٹ کے اوپر چکر لگا کے اپنا فیول جلانا ہوتا ہے کہ منیمم فیول کے ساتھ وہ بیلی لینڈنگ کرے. نہ اس نے اناؤنس کیا کہ میرے لینڈنگ گیئرز نہیں کھل رہے، میرے ویل نہیں کھل رہے، اور اس نے ہیپیزڈلی جیسے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ 3 بار اس نے بیلی لینڈنگ کی، ٹچ کیا اور اس کے انجنز نے زمین کو ٹچ کیا، وہ رن وے کو ٹچ کیا، وہ نشانات موجود ہیں، رنگ موجود ہے. لیکن یہ ساری چیزیں پھر میں کہوں گا آپ کا کوشچن بھی ٹیکنیکل نوعیت کا ہے، اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے، لیکن فی الحال ان اینگلز پہ سوچا نہ جائے، یہ انکوائری ٹیمز پہ چھوڑا جائے کہ
لینڈنگ میں کوئی پرابلم تھا، جہاز کے انجن میں کوئی پرابلم تھا، لیکن وہ پراپر ہائٹ پہ نہیں تھا. کنورسیشن عام ہے کہ اسے کنٹرول ٹاور سے کہا رہا تھا کہ آپ ریکوائرڈ ہائٹ پہ نہیں ہیں، آپ نیچے آئیں. اس نے کہا کہ میں مینج کر لوں گا. لینڈنگ کے لیے بھی ایک ریکوائرڈ ہائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ریکوائرڈ اینگل کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سارے تکنیکی نوعیت کے سوال ہیں. تو میرا خیال ہے جتنا ان پہ بات کم کی جائے اتنا مناسب ہوگا. اچھا جی، یہ جیلی ڈگریاں بس بدقسمتی سے ہمارا کلچر، پولیٹیشنز پہ بھی کیسز بنے ہیں جیلی ڈگریوں کے، سرکاری افسران پہ بھی کیسز بنے ہیں جیلی ڈگریوں کے. اسی طرح میں تو اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کا کوشچن ہے کہ جب ڈگریز ویریفائی کرنی شروع کی گئی تو 647 ایسے لوگ تھے جس میں پائلٹس بھی تھے اور جس میں ٹیکنیکل سٹاف، گراؤنڈ ہینڈلر، ٹیکنیکل سٹاف وہ بھی تھے. ان کی کسی کی انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ٹھیک نہیں، کسی کی میٹرک کی ٹھیک نہیں، کسی کی ایف ایس سی کی ٹھیک نہیں، کسی کی ماسٹر کی ٹھیک نہیں. مطلب مختلف لیول کی جو ڈگریز تھیں وہ فیک ڈگریز ثابت ہوئیں. اور وہ سارے پھر دیکھیں، میں پھر اسے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا تھا، پولیٹیکل گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے ادوار سو کال ڈیموکریٹک دور میں ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا، ان کی ویریفیکیشن سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوئی، وہ فیک ڈگریاں ثابت ہوئیں اور 647 لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. پھر وہ کورٹ میں بھی گئے، سپریم کورٹ میں ریویو میں بھی گئے اور ریویو پٹیشن بھی ان کی کینسل ہوئی. تو یہ ایک فیکٹر اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ چیز بھی، اس اسپیکٹ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے ہمارے جس طرح پورا کلچر، ہمارا معاشرہ، ہمارا ہر شعبہ زندگی میں اس طرح کے کام ہوتے رہے ہیں، بدقسمتی سے یہاں بھی ہوئے ہیں. آپ نان ٹیکنیکل ہیں، لیکن اکثر منتخب ٹیکنیکل ایئر فورس سے تعلق کیا ان کا، ان کے ویٹ بھی سارے ایئر فورس کے لوگ سپریم کورٹ نے جس پر روکس کیا، اور اب آپ کی ٹیم بھی ساری ایئر فورس کے لوگوں کی خلاف ہے، جس کی وجہ سے جب ان کے والد نے بھی پرچہ دائر کیا اور لوگ بھی کہ انہیں شک ہے کہ غیر جانب انکوائری نہیں ہو. کیا یہ بہتر نہ ہوتا جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ اور لوگ شامل کر لیے جو حفاظت کے ماہر ہوں، جس سے لوگوں کی تشفی ہو جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے جی کہ کسی کا ایئر فورس کے ساتھ تعلق ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے. اور میں بحیثیت ایک پاکستانی اپنے ان اداروں پہ مجھے یقین بھی ہے، کریڈیبل ادارے ہیں، ریلیٹیولی ٹھیک ادارے ہیں، ریلیٹیولی ٹھیک لوگ ہیں. ریلیٹیولی میں زور اس بات پہ دے رہا ہوں، ادارے بھی ٹھیک ہیں، ریلیٹیولی لوگ بھی ٹھیک ہیں. اگر اس کا کمپیریزن پی آئی اے ورسز پی اے ایف کیا جائے، دے آر مچ 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 بیٹر. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. باقی ارشد ملک کے آنے سے پہلے یہ بورڈ اسی طرح اس کی کمپوزیشن میں ایئر فورس کے افسران، ایئر فورس کے ایکسپرٹس اس سے پہلے بھی اسی طریقے سے موجود تھے. یہ کوئی بورڈ ارشد ملک کی ریکمنڈیشن پہ نہیں بنایا گیا، یہ میں انشور کرنا چاہ رہا ہوں. یہ بورڈ ہم نے اس کی کمپوزیشن، اس کی اپروول پرائم منسٹر سے، ایئر فورس کا ہونا کوئی جرم نہیں ہے، اچھی بات. تو باقی میں نے کہا گنجائش موجود ہے کہ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، جس میں بورڈ کا سربراہ جسے بھی چاہے گا، جیسے میں نے کہا ڈاکٹر، سائیکالوجسٹ کچھ انہوں نے شامل کر لی. پھر اس کی کریڈیبلٹی اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے کہ 2 پیرلر، یہ بورڈ اگر 4 رکنی ہے تو 11 رکنی ٹیم، فرینچ ٹیم، ایئر بس کی مینوفیکچررز کی ٹیم، ان 2 انجن کے مینوفیکچررز کی ٹیم اور گورنمنٹ آف فرانس کی بھی اس میں پارٹیسپیشن موجود ہے، کہ اس میں ان کی اپنے ادارے کی ساکھ، ان کی اپنے پروڈکٹ کی ساکھ، اسے بھی انہوں نے دیکھنا ہے، ٹیکنیکلی بھی دیکھنا ہے. تو میرے خیال میں
اگر اس کا کاؤنٹر چیک ہے نا، ایک ہمارا ادارہ ایک فرینچ ادارہ، تو کاؤنٹر چیک بھی ہے، تو اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. جی سر. ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ جو کمیشن کے ہمارے کیسز تھے پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے، ان میں اداروں کا استعمال نہیں کیا گیا. ISI اور MI کو اس میں شامل کیا گیا تحقیقاتی لسٹ میں. خاص طور یہ تو بہت بڑا قومی ملیت کا معاملہ بھی، اس میں بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ISI اور MI کو اور اس طرح کی انویسٹیگیشن یہ اتنا بڑا قومی معاملہ تھا کہ اس ہمارے اوپر پیدل سے حادثات ہو رہے ہیں، تو قوم کا اعتبار کے اداروں کے بھی دیکھیں جی، اسکوپ موجود ہے، کسی کو کاپٹ آپٹ کیا جا سکتا ہے، کسی کو شامل کیا جا سکتا ہے، کسی ادارے، کسی انڈیویجول، کسی ایکسپرٹس کی بھی مدد لی جا سکتی ہے. جی سر. بشیر صاحب جی. آپ نے کہا کہ پاکستان نے جو زیادہ بہتر قابلیت ہے یہ ماسٹر میں جانے کے بعد ابھی یہ بہتر چل رہی ہے. تو سب سے پہلے ان کے اوپر تین امپورٹنٹ آبجیکشن کیے ہیں آڈیٹر جنرل نے. ان کے ساتھ جو 5 لوگ آئے ہیں اور 8 لوگ کی وہ ٹیم ہے. آڈیٹر جنرل نے کہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جو مشرف رسول جان والا فیصلہ تھا اس کی کارکردگی میں ان کو اپوائنٹ کیا گیا اور جن لوگوں نے اپوائنٹ کیا ہے ان کے خلاف بل پروسیڈنگ اسٹارٹ کی جائیں اور ان لوگوں سے ریکوریج کی. اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کی یہ کابینہ کی یہ سوچ ہے کہ جو ہے ایئر فورس بہتر طریقے سے چلا سکتی ہے PIB، تو باقی شعبوں کی آپ متعلقہ فورسز کے حوالے کر دیں تاکہ وہ طے کیے ہیں. بشیر صاحب، میں نے چلانے کی بات نہیں کی، میں نے تو بات کی کہ ایک تو ارشد صاحب کے آنے سے پہلے کہ یہ بورڈ اور یہ افسران اور یہ طریقہ کار موجود ہے، اور جہاں تک اس کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے یا PF کے لوگوں کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، یہ معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے، سب جوڈس ہے. اور اگر فار دا ٹائم بینگ ریلیف بھی دیا ہے انہیں کہ آپ کنٹینیو کریں ٹل فردر آرڈر، تو وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کی ہے. اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوگا ہم نے منوان اس پہ عمل درآمد بھی کروانا ہے. اگر وہ کہیں گے کہ کوئی بھی ایئر فورس کا نہیں ہوگا اور فریش ریکروٹمنٹ ہوگی، اور جو بھی ڈائریکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہوں گی اسے انشاءاللہ تعالیٰ فالو کیا جائے گا. جی جی، یہ پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ یہ 2019 کی جو ایویشن پالیسی ہے اس کے مطابق SIB کو اب ختم کر دیا گیا ہے. AAI ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ AAIB 2019 کی پالیسی کے مطابق بنایا گیا، اور پہلے اگر SIB تھا تو وہ DG سول ایویشن کرتا تھا. اب اس کی اپروول سیکٹری ایویشن ود دا کنسینٹ آف فیڈرل گورنمنٹ. تو یہ سمری ہم نے بنا کے بھیجی فیڈرل کیبنٹ کی بائی سرکولیشن، اس کی اپروول لی اور تب ہم نے نوٹیفائی کیا. آخری سوال چوری سوال کا. جی جی بشیر صاحب. جب بھی کسی ایئر لائن کا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے پیسنجر کا اعتماد شکل ہوتا ہے. کیا سول ایویشن نے کوئی ایسا آرڈر کیا ہے کہ PIA کے تمام جہازوں کی ٹیکنیکل چیکنگ کرائی جائے تاکہ مسافروں کا اعتماد بنا؟ کوئی اسپیشل دیکھیں جی، ہر چیز جو کہ SOP میں موجود ہے، جب جہاز کی لینڈنگ ہوتی ہے اس کا SOP موجود ہے، ٹیک آف ہونے سے پہلے اس کے سارے چیکس ہوتے ہیں، اس کے منتھلی چیک ہوتے ہیں، اس کے اینول چیکس ہوتے ہیں، ہر چیز بر وقت ہو رہی ہے، ہر پارٹ کی ریپلیسمنٹ اس کے SOP کے مطابق ہو رہی ہے. تو کسی اسپیشل ارینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر پاکستان کے ساتھ مہربانی کرنی ہے اور PIA کے ساتھ مہربانی کرنی ہے تو اس پہ جو ٹیکنیکل نوعیت کے مسئلے ہیں، سوال ہیں، اعتراضات ہیں، میڈیا ہائی لائٹس ہیں، سوشل میڈیا میں ڈسکشن ہے، اسے کم سے کم کیا جائے تو اس سے میرا خیال ہے کریڈیبلٹی اس ادارے کی اور بہتر ہوگی. یہ بتا دیجیے گا جی میں ذرا
तो आप नहीं समझे ना, लेकिन जो 15 घराने वहाँ पे तबाह हो गए, अभी आपने जो किया था, वो कब तक उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा लोगों को, और कब तक वो रोशन कर दिया करोगे? उनके लिए जी डबल सर्वे का कह दिया है और जल्द अज जल्द उन्हें कंपनसेट किया जाएगा और उनके घरों को बाकायदा ठीक ठाक करके उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाएगा। कितना वो लेकिन हर घर के डैमेज की नोयत है ना, वो फिक्स नहीं है। नहीं, अभी नहीं आई 22 जून को आनी है। एक माह टाइम है, 22 मई का वाकया है, 22 जून को इब्तदाई इंक्वायरी आएगी और इंशाअल्लाह ताला आपको। और सर, आप पाकिस्तान भर के जो एयरपोर्ट हैं वो आउटसोर्स कर रहे हैं, क्या आपकी मैनेजमेंट और टेक्निकल स्टाफ में इस पैसा की कमी है जिसकी वजह से आप ये आउटसोर्स कर रहे हैं? आउटसोर्स करने की इस डिफरेंट रीजंस हैं और सो फार आउटसोर्सिंग हो भी नहीं रही। पहले सेग्रीगेशन होगी तो उसके बाद आउटसोर्सिंग के बारे में नहीं, प्रिंसिपल अप्रूवल मौजूद है लेकिन इस पे प्रोसेस नहीं है। जी जी, तो मेरे भाई फिर टेक्निकल सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कम से कम जी जी वापस चला गया तो ड्रोन टावर या कंट्रोल टावर ने अपने तौर पर इस बात का फैसला किया कि जहाज दोबारा आएगा अगर लैंडिंग के लिए उसे तो नीचे इमरजेंसी वापस करवाई है। एक चीज। सेकंडली आप कह रहे हैं कि AAIB से ये बोर्ड उसकी पॉलिसी के मुताबिक है, क्या ये ICAO की पॉलिसी के मुताबिक बोर्ड बनाएगा? देखें जी, जो दुनिया के साथ जो कन्वेंशंस हैं, एकाओ कन्वेंशन है, अगर उसके साथ जो भी एग्रीमेंट है 100% उसे फॉलो किया गया, वायलेशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उससे हट के काम ऐसा किया जाए। तो बाकी फिर जो आपने क्वेश्चन किया कि वो कैसे उसने लैंडिंग की और कैसे उसने उठाया, ये सारी चीजें अब डाटा और कन्वर्सेशन, वॉइस कन्वर्सेशन में मौजूद हैं। ये डीकोड होगा, रिपोर्ट सामने आ जाएगी। ATI का ये साफ है कि जब भी कोई हादसा होता था तो उस खरीदार के तदला से इस्तीफा मांगा जाता था। अब इस हादसे के बाद किसी से आपसे इस्तीफा मांगा। दूसरा ये बताइएगा कि जो लोग कोरोना की वजह से ले ऑफ हो के वापिस आ रहे हैं, उनकी ये शिकायत है कि हमसे 2 गुना 3 गुना टिकट के पैसे लिए जा रहे। एक तो वो लोग खुद लूटे हुए हैं और ऊपर से वो उनका ये कहना है कि ये है। बस जी, लोग तो किसी हाल में खुश नहीं रहते। अगर खाली जहाज यहां से भेजा जाए अमेरिका और वहां से 50% पैसेंजर वापस लाए जाएं, उसका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? आने वालों ही ने बर्दाश्त करना है ना। वो ना आए, वो रुक जाएं। लेकिन दुनिया सारी ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोकी हुई हैं, सारे ऑपरेशंस मुअत्तल हैं, तो वो भी जहां जहां हैं वो रुक जाएं। तो वो अगर अर्जेंसी में आना चाहते हैं तो फिर उसके लिए खाली जहाज भेजना और 50% पैसेंजर लेके आना, ये पे उन्हीं लोगों को करना है। कोई ज्यादती नहीं, ये जस्टिफाई करता है। तो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी, जो जिम्मेदार ठहरेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने बताया कि 22 जून को इस हादसे की इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती तब तक किसी भी किस्म की गुफ्तगू और तज्जिए से परहेज किया जाए। उन्होंने कहा कि हादसे की शफाफ तहकीकात होंगी और किसी को भी दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान की 72 साल तारीख में होने वाले 12 एयर हादसा में से 10 PIA के साथ पेश आए। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से 10 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे लवाहिकीन को, जबकि बाकी जो मुआवजा है जिसमें इंश्योरेंस और दीगर मुआवजा शामिल है वो अलग से लवाहिकीन को दिया जाएगा। और मैयतों के हवाले से उनका कहना था कि 51 मैयतों को शनाख्त के बाद उन्हें लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है।